وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر: والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و مکرم سامعین، ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. آج جمعہ کا مبارک دن ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے. نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے. آخری عشرے سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، شد میزرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی فیملی کو، اپنے عیال کو بھی جاگنے کا حکم دیتے. خود بھی شب بیداری کرتے، احیا لیلہ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے، مطلب کہ خود بھی شب بیداری کرتے، راتوں میں جاگتے، اور اپنی فیملی کو بھی جاگنے کی تلقین کرتے تھے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. حاضرین محترم، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم جیسی کتاب نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر روزوں کو فرض کیا. ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ کی حدود کی پابندی کرنے والے بن جاؤ. ناظرین کرام، روزہ جو فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم رہتے ہیں، جس میں تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور اپنی جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتے. اس سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو تقویٰ کی ہماری تربیت ہوتی ہے، یہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے صبح ہی ارادہ کیا، طلوع فجر سے پہلے ہم نے ارادہ کر لیا کہ آج کے دن کا میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی اللہ کی رضا کی خاطر. روزے کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے ظاہر ہے کہ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور عام طور پر آدمی نیت کی درستگی کے معاملے میں فیل ہو جاتا ہے. اب جیسے نماز یاد الہی کے لیے قائم کی جاتی ہے، نماز پڑھنے سے بہت سے فزیکل بینیفٹس ہو سکتے ہیں، میڈیکل بینیفٹس ہو سکتے ہیں، طبی فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارا مقصد نہیں بننا چاہیے. وہ تو بائی ڈیفالٹ حاصل ہوگا. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد قائم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اسی طرح سے رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے سامنے سرگردہ ہونا، سرنڈر کر جانا، اس کی بات ماننا، ایکسٹریم اوبیڈینس شو کرتا ہے یہ روزہ. اب ظاہر ہے کہ آج کے دور میں فاسٹنگ پر بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے.
سو اس کے نتیجے میں تمام دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ روزہ رکھنے کے یا فاسٹنگ کے میڈیکل بینیفٹس پر متفق ہو چکے ہیں. کل ہی میں جو ہندوؤں کے بہت بڑے گرو ہیں سدگرو صاحب, ان کا ایک شارٹ کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ صرف ایک وقت کا میل لیتے ہیں, ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں, اور ڈاکٹرز ان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ سدگرو آپ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ایشا فاؤنڈیشن ہے آپ کا, آپ اتنا سفر کرتے ہیں, آپ رائڈنگ کرتے ہیں, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, آپ کم سے کم تھوڑا سا کھا لیا کیجیے. لیکن سدگرو کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے باوجود ایک وقت سے زیادہ کا کھانا نہیں کھایا. مجھے نہیں پتا ہے کہ سدگرو اپنی اسٹیٹمنٹ میں کس طرح سچ بول رہے ہیں, کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن جو بات اپنے آپ میں وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک وقت سے زیادہ کھانا نہیں کھایا, اس کے باوجود میں جسمانی لحاظ سے کوئی کمزوری یا کوئی پرابلم محسوس نہیں کرتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت دنوں سے ڈاکٹرز انہیں ایڈوائز کر رہے تھے کہ میں ایک وقت سے زیادہ کا کھانا کھاؤں, لیکن امریکہ میں جو تحقیق ہوئی جس نے آئی ایف کی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی, یعنی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی 14 گھنٹے 16 گھنٹے تک مسلسل کنٹینیوسلی بھوکا رہے اور جسم میں کچھ نہ جانے دے تو اس کے نتیجے پوری باڈی ریسائیکل ہو جاتی ہے, جسم کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے, اور وہ بیماری کے سیلز جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا جسم ہماری بیماریوں کو کھانے لگ جاتا ہے, اور اس طرح سے ہم پھر روزے کے نتیجے میں یا فاسٹنگ کے نتیجے میں ایک ریفریش ہو کر کے نکلتے ہیں. یہ اس وقت کی جو ماڈرن اسکالرشپ ہے, جو ماڈرن انٹیلیجنشیا ہے, اس کا یقین ہے. اور روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے انسانوں کو دیا ہے, فاسٹ کرنے کا حکم, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو فائدہ چھپا ہوا ہے آپ کی صحت کا, آپ کی ہیلتھ کا, وہ نہیں بتایا گیا. کیوں؟ تاکہ آپ کا امتحان ہو سکے. جب آدمی کو فزیکل بینیفٹ پتہ چل جائے تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر آدمی پھر خود ہی اس کو فالو کرتا ہے. ہر آدمی کھانا کھاتا ہے تاکہ وہ صحت مند رہے, ہر آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے, چلتا پھرتا ہے, مارکیٹ میں حرکت کرتا ہے, معیشت کے لیے جدوجہد کرتا ہے تاکہ وہ سروائیو کر سکے, اپنی فیملی کے لیے کام کر سکے. ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس کو کامن سینس میں سمجھ میں آتی ہیں اور اس کے لیے کسی کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جہاں تک اسلامی عبادات اور اسلامی احکامات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا حکم دیا تو اس کے جو فزیکل بینیفٹس ہیں اور جو اس کے دنیاوی فوائد ہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا, تاکہ ہمارے اندر اللہ کی اطاعت پیدا ہو, اور اس لیے تاکہ ہمارا ٹیسٹ ہو سکے. یہ جانتے ہوئے آج تک تو انسان نہیں واقف تھا نا, عام طور پر لوگ مذاق اڑاتے تھے, بتائیے یہ کیسا حکم ہے صاحب کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا ہے, کیا فائدہ ہے اس سے. وہ لوگ بھوکے رہیں جن کو کھانے پینے کو نہیں ہے تو سمجھ میں آتا ہے, امیر لوگوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھوکے رہیں. اس طرح لوگ ریڈیکیول کرتے تھے, اسلامی حکم کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن جس طرح سے علم کا سفر آگے بڑھتا رہا, نالج اپنی جرنی طے کرتی رہی, بالآخر اس نے یہ ریویل کیا آج 21ویں صدی میں آ کر کہ فاسٹنگ از ویری بینیفیشیل فار ہیومن ہیلتھ. روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے, لیکن یہ صحت کا فائدہ ہمارے پیش نظر نہیں رہنا چاہیے. وہ تو ہمیں حاصل ہو ہی جائے گا, بائی ڈیفالٹ حاصل ہوگا. ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آدمی صبح سے لے کر شام تک کھانا اس کے سامنے موجود ہوتا ہے, پانی اس کے سامنے موجود ہوتا ہے, گھر میں فریج موجود ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, اور وسائل موجود ہے, ریسورسز موجود ہے. اس کے باوجود وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا, اس کے قریب نہیں جاتا, اس کو کھانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے, پینے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. دیکھیے پریکٹیکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ کس طرح سے اللہ کے حکم کو ماننا ہے, تو اس طرح سے اس کے اندر اطاعت پیدا ہوتی ہے, بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کو آخرت کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے, اس کو اللہ سے ملاقات کی یاد دہانی ہوتی ہے. کس طرح؟ آدمی سوچتا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے, اگر میں نے آج کھا لیا یا میں نے پی لیا یا میں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں کل اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں. ایک اس وقت جب وہ روزہ کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے, تب وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میں نے
بازی مار لی اور اب میں پانی پی سکتا ہوں اور کھانا کھا سکتا ہوں، ایک اس وقت خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو ایک بندے مومن جب یہ سوچ کر کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، یہاں تک کہ جو جائز اور مباح چیزیں ہیں، جو پرمیسیبل ہیں اسلام میں، کھانا پانی ظاہر کی سب جائز اور حلال چیزیں ہیں، لیکن اس کو بھی اللہ کے حکم سے وہ نہیں کھاتا، یہ سوچ کر کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو اس طرح اس کے اندر بار بار آخرت کی یاد دہانی اور ریمائنڈر جو ہے اس کے اندر انبلڈ ہوتا ہے۔ اور تیسری کوالٹی جو روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کنسسٹنسی، ثابت قدمی، استقامت، کسی بات کے کا آدمی فیصلہ کر لے اور ٹھان لے اسے بھی طور پر تو اس پر جم جائے، یہ صبر کا سادہ مفہوم ہے۔ اور کب اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے؟ بیماری کے موقع پر، غربت کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ تو روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر اطاعت کا جذبہ ابھرتا ہے، روزہ رکھنے سے آدمی کو آخرت کی یاد دہانی حاصل ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر کی کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، پیشنس، کنسسٹنسی، جس کو آج کی ماڈرن دنیا بھی کامیابی کا سب سے پہلا اصول مانتی ہے۔ کسی بھی بڑے آدمی کی اگر سکسیس سٹوری پڑھی جائے تو اس کی کہانی میں کوئی فیکٹر پایا جائے یا نہ پایا جائے، لیکن صبر کا فیکٹر ضرور پایا جائے گا۔ ایک عمل کوئی کنٹینیوسلی کرے بغیر کسی بریک کے اور بغیر فیل ہوئے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صبر کی جو تربیت ہے یہ روزہ رکھ کر کے انسان کو سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم کو یعنی روزہ رکھنے والے کو حکم دے دیا کہ جب وہ روزہ رہے تو کوئی شہوانی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی اگر اس سے الجھنے کی کوشش کرے اور لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے تو اس سے کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جو آدمی روزہ رہے اور روزہ رکھ کر جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو یہ جو روزے کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی جو ڈیمانڈس ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو کمپلیٹ کرتا ہے روزے کے تقاضوں کو، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر صبر کی کوالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اگر کسی بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ جو کہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، دوسرے آخرت کی یاد دہانی کہ ایک روز مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور تیسرے صبر، اگر یہ تینوں کوالٹیز پیدا ہو جائیں تو اس سے آدمی کے اندر تقویٰ ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو لحاظ ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، آدمی کے اندر ان سے رکنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، سیلف کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے، سیلف ریسٹرینٹ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، خود پہ قابو رکھنے، اپنے جذبات کو قابو رکھنے، اپنے غصے کو قابو رکھنے کی اس کے اندر کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور صرف غصے ہی کو نہیں بلکہ لالچ پر قابو پانا، گریڈ پر قابو پانا، سامنے جو ہے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور حرام کے بہت سارے مواقع اس کو حاصل ہیں، اس کے اندر یہ شکتی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کیپیسٹی رکھنے کے باوجود حرام کے قریب نہ جائے۔ ایسا آدمی صحیح معنوں میں دراصل متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں لوگ شب بیداری بھی کرتے ہیں، جو کہ بہت محبوب اور مقبول بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو میں نے حضرت عائشہ کی روایت سے آپ کو سنایا وہ یہی تھا کہ شب تمیز رہو، آپ عبادت کے لیے کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور خود شب بیداری کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی فیملی کو بھی جاگنے کا اور راتوں کو عبادت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو ایام ہمارے بچے ہوئے ہیں آخری عشرے کے، ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور خود بھی راتوں میں اپنی استطاعت کے مطابق جاگیں اور اپنی فیملی کو بھی جاگنے کی تلقین کریں پیار سے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ بہت قریب قیاس بات ہے کہ اس میں وہ رات آتی ہے جس کو فیصلے کی رات کہا گیا ہے، لیلۃ القدر، وہی لیلۃ القدر جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ فیصلے کی رات یعنی لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں مزید جو ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین اپنے پوری لاؤ لشکر کے ساتھ خاص احکامات لے کر کے جو امپورٹنٹ افیئرز ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں وہ نازل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے
اور اللہ سے قرب کے جو مواقع انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ پورے سال میں شاید کبھی نہ حاصل ہو۔ ناظرین کرام، جس طرح سے مٹیریل ورلڈ میں، مادی دنیا میں موسموں کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے آپ ایک خاص موسم میں ایک خاص فصل بوتے ہیں تو آپ کو اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی پروڈکشن اچھی ہوتی ہے۔ بارش کے دنوں میں کیا بونا چاہیے اور گرمیوں میں کیا بونا چاہیے اور سردیوں میں کیا بونا چاہیے، یہ کاشتکار کو یہ باتیں اچھی طرح سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سے مٹیریل ورلڈ میں موسم کا لحاظ کر کے اگر عمل کیا جائے مطلب کھیتی کی جائے، بیج ڈالا جائے تو اس کا نتیجہ ہمیں بہتر حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح روحانی دنیا میں بھی وقت کی اپنی قدر ہوتی ہے۔ کچھ خاص لمحے ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دے دیا ہے، اور یہ جو فیصلے کی رات ہے اس کو بھی سورۃ دخان میں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے کہ یہ مبارک رات ہے۔ حاضرین، یہ سعادت جس کو حاصل ہو جائے، وہ لمحہ، وہ رات جس میں جبرائیل امین اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اترتے ہیں اور وہ جو فیصلے کی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہوتی ہے۔ اس میں اگر آدمی ایک صدقہ کرے تو وہ کتنا بڑھے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس میں اگر کسی سے مسکرا کر کے بات کر دے تو اس کا مسکرانا اس کی بخشش کا سبب بن جائے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ رات جس میں اگر آدمی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کا حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور اپنے پڑوسی کے بارے میں اچھا سوچنا، اس کو اس مقام تک پہنچا دے جہاں پورے سال کی عبادت اور ریاضت کے باوجود شاید وہ نہ پہنچ سکے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ آخری عشرے میں ہم شب بیداری کا خاص لحاظ کریں اور نیکی کی جو جستجو ہے، جو نیکی کی طلب ہے، اس میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو اس میں کریں، کیونکہ یہ وہ صلہ ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گا اور جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو آخری عشرے کے تعلق سے یہ 2 باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو اب تک بتائی۔ ایک یہ کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ کس طرح حاصل ہوتا ہے، 3 صفات آدمی کے اندر خاص طور پہ پیدا ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اس کا تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ پوری طرح سے کمر بستہ ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت اور اس کا قرب پانے کے لیے، اور اپنی فیملی کو بھی اس کی خاص ترغیب فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگ سے خلاصی اور آگ سے رہائی کا عشرہ ہے، اور یہی وہ عشرہ ہے جس میں شب قدر کے ملنے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں۔ ویسے تو روایتیں اس سلسلے میں بہت مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر روایتیں جو ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے، چنانچہ مسلمانوں کا معمول بھی یہی رہا ہے۔ اب جو تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کا ذکر ہم نے پچھلے ہفتے بھی کیا تھا، وہ ہے زکوٰۃ۔ جو کہ دنیا بھر میں مسلمان اسی مہینے میں اپنے مال کا صدقہ نکالتے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بھی یاددہانی حاصل کریں۔ ناظرین کرام، بالکل ابتدا سے ہی انسانوں کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو انسان اپنے مال، اپنے مویشی اور اپنی زراعت میں سے ایک حصہ ہمیشہ اپنے معبود کے لیے خاص کرتا رہا ہے۔ کبھی اس کی فطرت یہ مسخ ہوئی ہے تو اس نے معبودان باطلہ کے سامنے یہ نظر دینا شروع کر دی، اور کبھی وہ توحید کے راستے پر گامزن رہا ہے تو اس نے ہمیشہ اللہ کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ اس کے لیے خاص کیا ہے۔ اسی کو جو ہے وہ اسلام میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنی فیملی کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتے تھے۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک ایک محبوب اور پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اقامنی، اس میں قرآن کی جو آیت ہے وہ اس طرح ہے کہ ما دمت حیا، کیا ہے شاید صاحب آیت؟ پوری آیت ہے ما دمت حیا، ما دمت حیا یعنی میں جب تک زندہ رہوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں۔ اسی طرح بنو اسرائیل کے جو اہل خیر لوگ تھے، جو ان کے صلحاء تھے، ان کے بارے میں قرآن کا کہنا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ نیکی کے کام کریں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس سے یہ بات پوری طرح اسٹیبلش ہو جاتی ہے
کہ زکوٰۃ کا حکم کوئی امت مسلمہ کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نیا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کی امت کو اس کا حکم دیا جاتا رہا ہے، اور جو مسلمان رہے ہیں وہ اپنی مال اپنی زراعت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نذر کرتے رہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہم اللہ کی نذر کرتے ہیں وہ دراصل اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، میرے جانور، میرے مویشی، میری تجارت سے پیدا ہونے والی منافع، میری تجارت اور جو کچھ بھی رزق اور نعمتیں مجھے حاصل ہیں وہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو آدمی علامتی اظہار کے طور پر، ایک سمبولک ایکسپریشن کے طور پر اپنے مال کا ایک حصہ اس کو اللہ کی نظر کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کو دینے کا حکم دیا ہے ان کو دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی حقیقت ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے؟ جب سے انسان کی جتنی پرانی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی تاریخ زکوٰۃ کی بھی ہے۔ ہمیشہ سے انسان اپنے مال کا ایک حصہ نظر کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد قرآن میں بتایا گیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال کا صدقہ قبول کیجئے، اس سے آپ ان کو پاکیزگی عطا کریں گے اور ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا۔ جیسا کہ زکوٰۃ کے لفظ سے ہی خود پتہ چلتا ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہی ہوتا ہے پاکیزگی حاصل کرنا، اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے نمو، مطلب گروتھ، یعنی کہ برکت، مال میں اضافہ ہونا۔ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس سے ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارا نفس کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے جو اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے اس خرابی سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ طور پہ کہا ہے کہ آدمی کا دل وہی لگا رہتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں تو ہمارا دل بھی ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی طرف لگا رہے گا، تو اس سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، ہمارے مال میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نے زکوٰۃ کی تاریخ جانی، زکوٰۃ کی حقیقت جانی، اور اب مختصراً ہم زکوٰۃ کے قانون کا ذکر کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو پوری طرح سے پریویلنٹ ہے۔ زکوٰۃ صرف 2.5% نہیں ہے، بلکہ مال میں زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، بات صحیح ہے، لیکن زراعت میں اس کی شرح بالکل الگ ہے۔ جو پروڈکشن ہوتی ہے، کھیتی آپ کچھ بوتے ہیں، فصل ہوتی ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کو عشر نکالنا ہوتا ہے۔ اس میں 2.5% نہیں ہے بلکہ عشر ہے، یعنی یا تو وہ 5% ہو سکتا ہے، یا 10% ہو سکتا ہے، یا 20% ہو سکتا ہے۔ یہ پیداوار میں شرح ہے۔ 5% کب ہوگا؟ جب آپ کی لاگت بھی لگ رہی ہو اور محنت بھی لگ رہی ہو، یعنی جو آپ سینچائی کر رہے ہیں اس میں آپ کو مینج کرنا پڑ رہا ہے، خود سے سینچائی کرنے کے لیے بارانی پانی کی سہولت نہیں ہے، تو ایسے میں آپ کو صرف 5% نکالنا ہوگا۔ آپ کا لیبر بھی ہے، آپ کا انویسٹمنٹ بھی ہے، اور اگر دونوں میں سے صرف ایک ہے، یعنی کہ یا تو محنت لگتی ہے یا تو لاگت لگتی ہے، تو پھر ایسے میں 10% جو ہے وہ نکالنا ہوگا۔ اور اگر آپ کو کھیت میں کوئی دفینہ مل جائے بالکل فری میں، آپ نے پھوڑا مارا کچھ نکل آیا، تو اس میں سے آپ کو 20% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تو یہ فصلوں میں پیداوار کی نوعیت ہے، اور اسی طرح سے جانوروں میں جو قانون ہے وہ بالکل الگ ہے۔ 5 اونٹ سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس 30 گایوں سے کم گائے ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے 40 بکریوں سے کم بکریاں ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ہوگی تو اس کی شرح احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ صرف 2.5% ہے۔ 2.5% مال میں وہ تو کم سے کم ہے، یہ آپ سے کم مطالبہ ہے۔ اور اگر انسانیت پر کوئی بحران آ جائے، کوئی کرائسس پیدا ہو جائے، سماج میں کوئی ضرورت آن پڑے، کوئی آپدہ آ جائے، تو پھر آپ کو کیلکولیشن نہیں کرنا ہے کہ میں نے تو 2.5% نکال دیا، بلکہ اس وقت تو آپ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اتنا کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اور اگر سماج پر کوئی آفت ہے اور اس کے باوجود لوگ اپنا مال دبا کر بیٹھے رہیں تو اس کو قرآن ایسے عمل کو کنز کہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر کہ سونا اور چاندی ہی کی مال کی شکل میں ہوتا تھا، اور آج کے دور میں مال بہت سارے فونز میں سیو کیا جاتا ہے۔
لوگ کرپٹو کرنسی شیئر مارکیٹ کے شیئرز ڈیجیٹل شیئرز لے کر کے اس کو محفوظ کیے ہوتے ہیں اور بہت مختلف فارمز میں دولت کو سیو کر کے رکھا جاتا ہے. اس سب کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے الذین یکنزون الذهب والفضة, جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب الیم, تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, جس دن ان کا یہ جو سونا اور چاندی ہوگا جہنم کی آگ سے دہکائی جائے گی, فتقوى بها جباههم, پھر ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائے گی, فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, ان کی پیشانیاں, ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں, ان کی جو پشت ہے وہ اس سے داغی جائے گی. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور کہا جائے گا هذا ما كنزتم لأنفسكم, یہی تو ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, یہ اس کا رزلٹ تمہارے سامنے ہے. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون, اس لیے چکھو اس کو جو تم نے اب تک اسٹور کر کے رکھا ہوا تھا. تو اس لیے بندے مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ کم سے کم جو خدا کی ڈیمانڈ ہے مال کے اندر 2.5% اس کو ضرور بھی ضرور ضرورت مندوں کے لیے خاص کر دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے, جو صدقہ ہے, وہ کن لوگوں کو دیا جائے. قرآن نے اس کی بھی تفصیلات بتا دی ہیں, اور جہاں پر وہ فہرست دی گئی ہے, جہاں پہ لسٹ دی گئی ہے, وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ منافقین کی طرف سے یہ سوال پیدا ہونے لگا تھا کہ جو زکوٰۃ کی وصولی کی جا رہی ہے اس کو کس مد میں خرچہ کیا جا رہا ہے. تو اس کی جو مد تھی وہ تو پہلے سے متعین تھی, لوگ عام طور پر ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے, لیکن جب یہ سوال دہرایا گیا تو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین, کہ یہ جو صدقہ ہے یہ فقراء اور مساکین کے لیے. فقیر کی جمع ہے فقراء اور مسکین کی جمع ہے مساکین. عام طور پر فقہاء نے بہت ڈیبیٹ کی ہے اس کے اوپر کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوگا, کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے. لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت سے یہ ڈیبیٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ڈیفائن کر دیا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دروازوں پر جائے اور جس کو ایک کھجور, دو کھجور, کچھ چیزیں مل جائیں اور وہ واپس چلائے, یعنی وہ بیسکلی لوگوں سے مانگتا ہے. اور مسکین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا. اس کے رہن سہن سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کو ضرورت ہوگی, اس کی ظاہری حالت سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کو ضرورت ہوگی, جس کی وجہ سے لوگ اس کو صدقہ کریں, جس کی وجہ سے زکوٰۃ دیں, لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتا ہے. حقیقت میں وہ لوگ جس کو آج کی زبان میں ہم وائٹ شرٹ کے لوگ کہتے ہیں, سفید پوش, جو آگے بڑھ کر کے مانگتے نہیں ہیں, لا یسألون الناس الحافا, جو لوگوں سے لپٹ کر اور اعلان کر کے اور مختلف طریقے سے مانگتے نہیں ہیں, ایسے لوگ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو سائل بھی مستحق ہے اور جو نہ مانگے وہ بھی مستحق ہے. تو پہلی بات یاد رکھیے انما الصدقات للفقراء, کہ یہ جو صدقہ ہے یہ فقراء کے لیے, والمساکین اور مسکین کے لیے, والعاملین علیہا, اور ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہوں. ظاہر ہے کہ یہ حکومت کے کارندے ہوتے ہیں جو اس کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں. والعاملین علیہا, اصلاً یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اسلامک اسٹیٹ کو دی جاتی ہے, لیکن چونکہ اب اسلامک اسٹیٹ ہے نہیں تو اس لیے مسلمان اپنے طور پر چاہیے کہ ایک سسٹم بنا کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, اور لوگوں کی تالیف قلب کے لیے اس کو خرچ کیا جائے, لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے. مؤلفۃ قلوبہم یہ ایک ایکسپریشن ہے قرآن کا, ایک تعبیر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے خرچ کیا جائے. پولیٹیکل بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ جو برادران وطن ہیں, جو آپ کے سامنے دوسرے لوگ رہتے ہیں جو توحید پر یقین نہیں رکھتے, ان کو خود سے قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کیا جائے. والمؤلفۃ قلوبہم, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے فقہاء نے اس کو لسٹ سے نکال دیا ہے. مؤلفہ قلوبہم کو, اور کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو یا ہندو کو یا مشرک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, اور اس کا استدلال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے. اس وقت جب ضرورت تھی حضرت عمر نے ان کو دیا تھا, اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو نہیں دیا تھا. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اس لیے مؤلفہ قلوبہم ایک شک کے طور پر, ایک مت کے طور پر مستقل قرآن مجید میں موجود ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, وہ پھر رقاب, اور گردن چھڑانے کے لیے, لوگوں کو قید سے آزادی دلانے کے لیے, خاص طور پر ہندوستان کے پس منظر میں وہ پھر رقاب تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. وہ مرد مجاہد, وہ وکیل, وہ بیرسٹرز اور وہ لائرز جو اس طرح کے مقدمات لڑ رہے ہیں, جو بے قصوروں کو چھڑوانا چاہتے ہیں, ان کو آگے بڑھ کر کے دیا جائے اور اسی جماعتوں کو دیا جائے.
تو یہ ہوا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، اور ان کے اوپر جن کے اوپر کوئی تاوان عائد ہو گیا ہو، اچانک قرضے میں ڈوب گئے ہو یا فیکٹری میں آگ لگ گئی ہو، آدمی بہت مالدار تھا لیکن اچانک بڑے نقصان میں آ گیا، کرائسس پیدا ہو گئی، تو ایسے شخص کو کی زکات کے مال سے مدد کی جاتی ہے. وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وہ اپنی سبیل اور مسافروں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو خرچ کیا جائے. یہ کل 8 مدیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ معاشرے میں مساکین اور فقراء جو ہے وہ نہ کے برابر ہیں یا بہت کم ہیں، اس لیے جو پورا مال ہے وہ خاص طرح کے لوگوں کے حوالے کیا جائے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے. بلکہ آدمی زکات نکالنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرے اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں اور میرے پڑوسیوں میں کون ایسا شخص موجود ہے جو مانگ نہیں سکتا لیکن ضرورت مند ہے، کون ہے جس کے اوپر قرض ہوگا، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ دور ہوتا جائے، یعنی پھر دور کے لوگوں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے. لیکن سب سے زیادہ مدد کے اس کی زکات کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، جو غریب کی لسٹ میں آئیں گے، ان کے اوپر قرض ہوگا یا کسی نقصان میں ہوں گے یا انہیں مال کی شدید ضرورت ہوگی یا گھر میں کوئی جیل میں چلا گیا ہوگا. اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر ہم جو زکات کا مال ہے، جو صدقے کا مال ہے، وہ ایسے لوگوں پر خرچ کریں. تو ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ کہ یہ آخری اشرا ہے، عبادت کی کثرت کرنی جائے، لوگوں کے ساتھ حسن محبت، خیر خواہی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جائے، اور آخری اشرے میں راتوں میں شب قدر کو پانے کی کوشش کی جائے، اور اپنی جو زکات ہے اس کو صحیح اور مستحق لوگوں تک پہنچایا جائے. اور جب آپ نے اپنی زکات نکالے تو صحیح اسپرٹ کے ساتھ نکالے. فرمایا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وهم راکعون، ان کے اوپر خشیت تاری ہوتی ہے، تذلل تاری ہوتا ہے، ماڈسٹی تاری ہوتی ہے. جس طرح سے آدمی نماز میں جھکتا ہے خدا کے روبرو، ایسے اپنا مال دیتے ہوئے پوری طرح سے جھک کر کے وہ مستحقین کے حوالے کرے. اس کے اندر پرائڈ کا جذبہ نہ ہو، کسی بھی طرح سے فخر کے جذبات اس کے اندر نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں اور کوئی لے رہا ہے، بلکہ وہ دینے والے کا شکر گزار ہو. اگر اس روح کے ساتھ، اس اسپرٹ کے ساتھ زکات ادا کی جائے گی تو معاشرے میں خیر پھیلے گا، غریبوں کی دادرسی ہوگی، ان کا عزت نفس ہٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کے برابر اور ایکول محسوس کریں گے. اور اس طرح سے زکات کے نظام کی وجہ سے جو ماحول پیدا ہوگا وہ ایسا ماحول ہوگا جس میں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے. جو اسلامی معیشت ہے، جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے، وہ اس کا ایک اہم چیپٹر ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مالداروں کا جو مال ہے وہ اس میں سے ایک حصہ نکالا جائے اور سوسائٹی کی جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہیں، جو دبے کچلے لوگ ہیں، ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی جو معیار زندگی ہے، جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، اس کو بہتر بنا سکیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکیں، وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر سکیں، اور اس طرح سے معاشرے پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، رحم ہو، اور ہمیں مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھنے اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ زکات دینے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا